جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ اب اعلانیہ دعوت اسلام دینا شروع کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسلام پھلنا پھولنا شروع ہو گیا ہے، اب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان میں اکثریت جو ہے وہ غریب پسے ہوئے مجبور لوگ کہ جن کا پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی چاہنے والا نہیں تھا، زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو اسلام قبول کرنے والوں میں اکثریت ایسے غلام اور کمزور لوگوں کی ہے، اور پھر جو دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ قوم کے کئی سمجھدار لوگ بھی داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کفار مکہ کو یہ کچھ بھا نہیں رہی ہے بات، کہ پہلی مرتبہ کہ جن کو اس انداز سے کسی شخص نے آ کر چیلنج کر دیا اور پھر آ کر سارے کا سارا معاملہ ہی تبدیل کر دیا، صرف بات نہیں کی بلکہ انقلاب لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں کہ علانیہ، اس سے پہلے اعلانیہ نہیں ہو رہا تھا، اب علانیہ ہو رہا ہے۔ علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، اب اعلانیہ بات ہو رہی ہے دین کی، علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ ادھر سے شہر میں تضحیک کا سامان ہوتا تھا۔ جو کفار تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ تضحیک کرتے تھے، وہ توہین کرتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے۔ تو علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تضحیک کا سامان ہوتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا۔ مخالف تھے قریش، اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، اب مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، نبی کو اور مسلمانوں کو نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے۔ اور یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، تکالیف سہ رہے ہیں میرے آقا اور ان کے غلام۔ اب ایک انبار ہے مصیبتوں کا، داستان در داستان ہے، ہر گلی کوچے میں ایک نئی داستان ہے تکلیف کی، اذیتوں کی، ظلم کی۔ ان میں سے ایک بیان کرتے ہیں، آپ سب نے سنا ہوا بھی ہے۔ مشرکین مکہ سب نے اپنے اپنے قبائل کے ضعیفوں اور غلاموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ ایک سردار ہے، نام ہے امیہ بن خلف، اور ان کا ایک غلام ہے، میں کہوں گا ایسا غلام ہے کہ جس غلام کی غلامی پر ہم قربان ہو جائیں، کہ اگر اس غلام کی غلامی کا شرف حاصل ہو جائے، ان غلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو جائے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، سگے درے آقا بننے کی بھی پتہ نہیں اوقات ہے یا نہیں۔ تو وہ غلام کہ جن غلام کی غلامی کا شرف اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو کیا کہنے ہیں۔ سردار کا نام ہے امیہ بن خلف، غلام کا نام ہے، حبشی غلام ہے، اور نام ہے بلال بن رباح۔ کیا کہنے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، بلال بن رباح کا سردار امیہ بن خلف وہ بدبخت کس انداز سے ظلم ڈھا رہے ہیں کہ روایات میں ملا، علماء نے بتایا کہ شدید گرمی میں، شدید عرب کی گرمی، اس زمانے کی گرمی، گرم ریت پر لٹا دیتا ہے، اور پھر کچھ روایات میں ملا کہ اوباشوں کے حوالے کر دیتا ہے،
اور وہ اوباش کیا کرتے ہیں کہ حضرت بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں اور پھر پتھر رکھتے ہوئے ہاتھوں کو پیروں سے کچلتے ہیں. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے, سبحان اللہ, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا بے شک تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے, بے شک دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر, اللہ اکبر, پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر, پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. بلال حبشی کے سینے پر بھاری پتھر رکھتے ہیں, ہاتھوں کو پیروں سے کچلتے ہیں. جب وہ تکلیف سے کراتے ہیں تو سردار کہتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ دین اسلام سے انکار کر دو, صرف ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مخالف کچھ کہہ دو تو ابھی آزاد کر دوں گا. لیکن بلال کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے, احد احد احد. کیا کہنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں نکلتی. پھر ایک اور واقعہ سن لیجیے. ایک غریب لوہار کا کام کرنے والا ہے, خباب بن ارت نام ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنا ہے. میں پھر کہوں گا ان غلاموں کی غلامی پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں. تو خباب جن کو مشرکین نے, اس لیے سننا بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے, اور آقا کا تذکرہ کرنا ظاہر سعادت ہے, کوئی شک نہیں, لیکن پھر بھی یہ نسبتاً آسان ہے. سعادت تو ہے ہی لیکن آسان ہے. لیکن قربان جائیے آقا کے ان غلاموں پر. خباب کے بارے میں ملتا ہے مشرکین نے بھٹی کے انگاروں پر لٹا دیا, یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے خون اور پیپ سے کوئلے بجھ گئے, لیکن خون اور پیپ سے کوئلے بجھ گئے لیکن دین اسلام پر قائم رہے. ادھر ابو جہل تھا جو حضرت عمار بن یاسر کے والد اور ان کی والدہ پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑ رہا تھا کہ بالآخر اسلام کی پہلی شہید ہونے کا درجہ حاصل کر گئی ان کی والدہ حضرت سمیہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو انہیں صبر کی تلقین کرتے, انہیں جنت کی بشارت دیتے تھے. ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا تھا لیکن ظلم کے مقابلے میں ایمان بھی اپنی انتہا پر تھا. یعنی بس لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے تھے اور ظلم سہتے جاتے تھے, ظلم سہتے جاتے تھے. شاعر کہتے ہیں, بس آج کے تک وقت بھی تمام ہو رہا ہے, میں ایک دو اشعار عرض کرتا ہوں, آپ ایک کلام پڑھ دیجیے گا, بس ختم کرتے ہیں. غضب کے ظلم ہوتے تھے, غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر, غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر. خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر, ارے لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر تو رکھتے تھے کسی کے سینہ بے کینہ پہ پتھر. مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال, مکے کیا کہنے ہیں موسم تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال. عشق نبی کی مجھ کو سزا بار سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. عشق نبی کی مجھ کو سزا بار تو بس ایک طرف یہ ظلم و ستم جاری ہے اور دوسری طرف مسلمان بیبیوں پر چابکوں کا میں برستا تھا, کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے. خدا پر تھی نظر ان کی, زباں سے کچھ نہ کہتے تھے. یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے نہ تھے ہرگز. نشے صحبائے وحدت کے
اتر سکتے نہ تھے ہرگز. تب یہ اسلام کے پھلنے پھولنے کا اور پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ آقا کی مناجات کا اور ساتھ ساتھ سیرت گرامی کا سلسلہ کل یہیں سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. یہی ماہ کرم، یہی ماہ